ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین، آج کا یہ دن عید الاضحیٰ ہے جو مسلمانوں کی دو عیدوں میں دوسری عید ہے. اس عید کو عید قرباں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آج کے روز اور اس کے بعد 3 دن مسلمان قربانی کر کے اللہ عز و جل کا تقرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں. قربانی کو قربانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لفظ قربانی عربی کے لفظ قربان سے ماخوذ ہے اور قربان کا مشتق قرب ہے جس کا معنی ہے نزدیکی. تو وہ قربانی کے ذریعے سے ہم اللہ کی نزدیکی، اس کا تقرب، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر. جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے. اور یہ بھی اللہ عز و جل نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسلام میں سبقت لے جانے والا ہوں، سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی اسلام میں سبقت لے جانے والا ہوں. تو یہاں پر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا گیا. حضرات، قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا، گوشت کھانا اور کھلانا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون اللہ تک پہنچتا نہیں ہے. اللہ عز و جل تک جو بات پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے. تمہارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، تمہارے دل میں اللہ کی کتنی خشیت ہے، تمہارے دل کا اللہ عز و جل سے کتنا تعلق ہے، تم اللہ کی رضا یا ناراضگی، اللہ کی رضا کے خاطر اور اس کے ناراضگی سے بچتے ہوئے کس طرح زندگی گزارتے ہو. یہ وہ تقویٰ ہے جو اللہ عز و جل تک پہنچتی ہے. عید قرباں اپنے ساتھ ہر سال بہت سارے پیغام لے کر آتے ہیں. یہ وہ پیغام ہے، اگر مسلمان ان پیغام کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو یقین جانیے ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، اور جس ذلت اور جس مسکنت اور جس سے شکست خوردی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں اس سے وہ نکل کر بلند سوچ اور اس طریقے سے عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں. عید کے پیغام میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں ہم اس نماز کے ذریعے سے اور قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں. تو لہذا
बंदे मोमिन को चाहिए अपने जुमला उमूर में, अपने जुमला हरकत और तसर्रुफात में, अपने शब व रोज़ के अमाल में इस बात का ख्याल रखे, चाहे वह इनफरादी ज़िंदगी हो या एक इज्तिमाई ज़िंदगी, कि उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब और उसकी नज़दीकी हासिल करनी है। तो लिहाजा हर चीज़ हर हमेशा हमारी निगाहों के सामने तक़र्रुब इलाही होनी चाहिए, तक़र्रुब इलाही पेश नज़र होनी चाहिए। जो भी हम काम करें, जो भी हम बात कहें, जो भी हम हरकत करें, हर चीज़ में इस चीज़ को सामने रखें कि इससे हमें रब की क़ुर्बत हासिल होगी या कि इससे हमें रब से दूरी हासिल होगी। तो वो कौन से अमाल हैं जिनसे रब की क़ुर्बत हासिल होती है, रब की नज़दीकी हासिल होती है, और वो कौन से अमाल हैं जिससे रब से दूरी होती है। बरादरान इस्लाम, फरिश्तों से कहा गया आदम को सजदा करो, फरिश्ते सजदा किए, रब की क़ुर्बत हासिल किए। लेकिन इन फरिश्तों की जमात में इब्लीस भी था, उसने सजदा नहीं किया, रब की बात नहीं माना। तो कहा गया फ़ख़्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, इस बुलंद मर्तबे से तुम निकल जा, बेशक तुम मरदूद है। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत हो। तो हम अपने अमाल के ज़रिए से, हम अपने करतूतों के ज़रिए से, हम अपने हरकत और सकनात के ज़रिए से रब की क़ुर्बत हासिल करते हैं या कि रब से दूर होते हुए चले जाते हैं। और आज मुसलमान जिस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो ख़तरा जिसे हम दूर से सुन रहे थे, दूर देख रहे थे, आज वो ख़तरा हमारे दरवाज़ों के पास आ चुका है, हमारे चौखटों के पास आ चुका है, हमारे स्टेट और हमारे सूबों में आ चुका है, और वो ख़तरा हमारे दरवाज़ों को खटखटा रहा है। आखिर किस वजह से? इसलिए कि हमने अल्लाह की क़ुर्बत को छोड़ दिया और अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराज़गी को मोड़ ली। हदीस शरीफ में है, हदीस कुदसी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मन आदली वलियन फ़क़द आलनतु बिल हक़, जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करेगा, मैंने उससे जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्त कौन है अल्लाह का? अल्लाह का करीब कौन है? वो कौन है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक है? उसी हदीस में है, बंदा मेरा तक़र्रुब हासिल करना चाहता है तो जो फ़राइज़ मैंने उस पर आयद किए हैं इनकी वो पाबंदी करे, और जो नवाफिल मैंने उसके लिए मुस्तहब किए हैं इनका वो अहतमाम करे। और इस तरीके से बंदा बराबर इन फ़राइज़ और नवाफिल के ज़रिए से मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं मोहब्बत करता हूँ, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल की हिफाजत में हम आ जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमसे टक्कर नहीं ले सकती है। तो ज़रूरत है इस बात की, ईद क़ुरबान का पैगाम यही है, हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करें, उसकी नज़दीकी हासिल करें। सामने हमारा दोस्त हो, सामने हमारा दुश्मन हो, सामने हमारा मुवाफ़िक़ हो, सामने हमारा मुखालिफ हो, कोई भी काम करते हुए इस चीज़ को पेश नज़र रखें, इससे अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है या कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की दूरी हासिल होती है, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के इताअत करके फरिश्तों के अमल को हम अपने लिए उसवा बनाते हैं, या कि शैतान इब्लीस के अमल को अपना कर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से दूर हो जाते हैं और लानतें हम पे बरसती हैं। ये है ईद का पहला पैगाम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो, रब के करीब होते हुए जाओ। अफसोस की बात यह है आज हम अपने शब व रोज़ के अमाल का जायज़ा लें, अपने इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी का जायज़ा लें, और अपने कारोबार का जायज़ा लें, अपने मुलाकात का जायज़ा लें, अपने ताल्लुकात का जायज़ा लें। हमने इन चीज़ों में इसको छोड़ दिया है कि रब की क़ुर्बत हासिल करनी है, इससे रब की क़ुर्बत हासिल होती है या कि रब से दूरी हासिल होती है। लिहाजा बिरादर साहब और ख़वातीन, अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में इस पैगाम को लेकर चलो कि रब से हम करीब होते हैं या कि रब से हम दूर हो जाते हैं। रब से करीब हो जाइए, दुनिया की कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती है, दुनिया की कोई साजिश आप पर हमलावर नहीं हो सकती है, सारी की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। और ईद क़ुरबान का दूसरा पैगाम यह है
کہ یہ قربانی عبادت ہے جیسا کہ نماز عبادت ہے، یہ قربانی عبادت ہے جیسا کہ روزہ عبادت ہے، یہ قربانی عبادت ہے جیسا کہ حج عبادت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب یہ چیز عبادت ہے تو پھر عبادت کو اس طریقے سے انجام دیا جائے جو کہ مشروع ہے۔ آج ہم قربانی تو دیتے ہیں لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ قربانی عبادت ہے پھر ہمیں چاہیے قربانی کے جانور میں تلاش کریں کیا یہ جانور قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے اندر قربانی کے شروط پائے جاتے ہیں، شروط نہیں پائے جاتے ہیں، اور پھر جانور کو کیسے ذبح کیا جائے، ذبح کرتے وقت کیا پڑھا جائے۔ تو ان ساری چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں، اور اس گوشت میں ہمارا بھی اور ہمارے علاوہ جو دوسروں کا حق ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گویا آپ قربانی کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ تو لہذا آج کا یہ پیغام ہے کہ جس طریقے سے قربانی عبادت ہے ایسے ہماری زندگی، ہماری موت بھی عبادت ہے۔ تو زندگی اور موت کو بھی زندگی اور موت کو بھی ایسا ہی اپناؤ جیسا کہ قربانی کے جانور کے لیے تم نے پوچھا، دیکھا، سنا کہ اس کے اندر کیا شروط ہیں کہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرا پیغام عید قربہ کا یہ ہے کہ عید قربہ کے ذریعے سے ہم اللہ عز و جل کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ توحید جس کے لیے اللہ عز و جل نے جن اور انس کو پیدا کیا، وہ توحید جس کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، وہ توحید جس کے لیے کل قیامت قائم کی جائے گی، وہ توحید جس کے لیے جنت اور جہنم کو قائم کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، توحید اس طریقے سے جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس علاقے میں اگر 1000 قربانی ہو رہی ہے تو 1000 بار بسم اللہ، 1000 بار اللہ اکبر کہا گیا، تو وہ ساری کی ساری فضا اللہ کے ذکر سے اور اس کی کبریائی سے پوری کی پوری فضا آباد ہو جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے ساری دنیا میں جانور ذبح کرتے ہوئے جب بندہ مومن بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا اللہ عز و جل کے توحید کو بجا لاتا ہے، اور اللہ عز و جل کے توحید کو کائنات میں پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں روزی کے لیے دیا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے قربانی کے ذریعے سے ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ برادر اسلام اور خواتین، جب قربانی کے ذریعے سے توحید کا اعلان کرتے ہیں تو افضل اور بہتر یہ ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور اپنے منہ سے کہے بسم اللہ، اللہ اکبر، اور اگر آگے یہ بھی کہیں اللہم تقبل منی تو یہ بھی بہتر ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ آج مسلمان جو پستی اور ذلت میں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے توحید کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس قدر تعجب کی بات ہے، ایک طرف مسلمان قربانی دیتا ہے اور دوسری جانب وہی مسلمان توحید کو کچلتا ہے اور شرک کو عام کرتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں یا علی کوئی یا غوث پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں ذبح اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام سے۔ تو وہ اگر اللہ کے نام سے ہو اور غیر اللہ کے تقرب کے لیے بھی شرک ہے، اور اگر غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو، غیر اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے تقرب کے لیے ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ تو گویا یہ عید ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہے، اور یہی وہ توحید ہے جب تک مسلمان اس توحید کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں رہیں گے تو انشاءاللہ وہ عزت کی زندگی گزاریں گے۔ آج اس قدر شرکیات کے پھیلنے کے باوجود دشمن اپنی سازشوں میں جو ناکام ہے اس کی وجہ یہ ہے اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں زمین پر جو توحید پر قائم ہیں۔ ان کی اسی توحید کی برکت کی وجہ سے دشمن اپنی مکمل طاقت اور قوت کے باوجود بھی مسلمانوں کے سامنے بے بس اور عاجز نظر آتا ہے۔ تو لہذا توحید کو سمجھیے، توحید کو اپنائیے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔
عید کا چوتھا پیغام یہ ہے نفس کا تزکیہ کیجیے، کیونکہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور ذبح کرنے کے پیچھے جو اصل مقصد تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھری رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بیٹے کی محبت سے زیادہ ہے۔ ان قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ تو آج ہم جانور پر چھری چلاتے ہوئے اپنے نفس کا، اپنے دل کا جائزہ لیں اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ سارے کے سارے پیغامات ہیں جو عید کے پیغام ہیں، جو قربانی کے پیغام ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ عید قربہ مناتے ہوئے ان سارے پیغام کو یاد رکھیں کہ یہ ہمیں اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، زندگی کو عبادت سمجھ کے گزارنی ہے۔ اور تیسری بات، ہمیشہ توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے رہیں، اپنے نفس کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ان ساری چیزوں سے صاف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہی جانور کو ذبح کرتے تھے، اور جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لیتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جانور کو ذبح کرتے تھے۔ چونکہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز جلدی پڑھتے تھے تو بغیر کھائے ہوئے آتے تھے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کلیجے کو پکا کر، اس کے دل کو پکا کر سب سے پہلے آج کے دن کا کھانا اس سے شروع کرتے تھے۔ تو لہذا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے کوشش یہ کیجیے کہ آپ جانور کو ذبح کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں۔ خود سے ذبح کریں تو بہتر ہے، اگر خود سے ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو جو ذبح کرنے پر قادر ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، ان کو بلا کر جانور کو ذبح کیجیے۔ اور اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھیے جو قربانی کا جانور ہے اس کے گوشت میں آپ کا بھی حصہ ہے اور آپ کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اور اس کے اندر غریبوں اور مسکینوں کا، محتاجوں کا بھی حصہ ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھیں، خود بھی آپ کھائیں اور محتاجوں کو کھلانے کی کوشش کریں، اور غریب اور مسکینوں کو آپ دے دیں۔ تو اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جس طریقے سے مرد جانور ذبح کر سکتا ہے، اس طریقے سے عورتیں بھی اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کر سکتی ہیں۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے 4 چیزیں دیکھ لیں۔ قربانی کے جانور کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے قربانی کا جانور مویشی ہو، بہیمۃ الانعام ہو، یعنی اونٹ سے ہو، گائے یا بھینس سے ہو، یا ایک بکری سے ہو، یا ایک بھیڑ یا دمبا میں سے ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور ہی قربانی دیے جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس بات کا خیال رکھیں اس کی جو عمر ہے وہ عمر کو جانور پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اونٹ کے لیے شرط یہ ہے 5 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ 5 سال سے کم عمر کے جانور جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے گائے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 2 سال کو پہنچ جائے، اور یہی شرط بھینس کے لیے ہے۔ اور بکری اور بھیڑ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی عمر 1 سال کو پہنچ جائے۔ اور بھیڑ جو دمبا ہے اگر وہ فرما ہے 6 ماہ کا ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے موٹا 6 ماہ کا ہو گیا ہے اس کو جو ہے قربانی میں ذبح کیا سکتا ہے، اس شرط پر کہ آپ کو قربانی کے لیے کوئی جانور نہ ملے۔ تو لہذا ان شروط کا خیال رکھیں۔ اور اس طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جانور کالا نہ ہو، بھینگا نہ ہو۔ جب بھینگا نہ ہو تو اندھا بھی نہ ہو، اور اس طریقے سے لنگڑا نہ ہو جس سے لنگڑا پر ظاہر ہو، بیمار نہ ہو جس سے اس کی بیماری ظاہر ہو، جس کا اندر دبلا پتلا نہ ہو کہ جس سے اس کا ہڈی میں گدی تک نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کا سینگ کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان میں کوئی چھید ہے، بلکہ کان بھی کٹ جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل علم آپ کے ساتھ ہیں، اہل علم سے پوچھ کر خیال کیجئے کہ قربانی کا جانور سارے کے سارے عیوب سے خالی ہو۔ آخر میں 2 باتوں کا خیال رکھیں جو جمعیت اہل حدیث بہت کی جانب سے جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک طرف احتیاط اور دوسری جانب صفائی۔ صفائی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، النظافۃ من الایمان۔ جب آپ اللہ کے حکم سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو لہذا جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے صفائی کا خیال رکھیں۔
इधर उधर जानवर के अज्जा बिखेर कर खून के धब्बे इधर उधर फैले हुए हों जिससे गलाजतें फैलती हों, इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करें क्योंकि नज़ाफ़त का ताल्लुक़ ईमान से है। और दूसरी बात यह है, हम जिन इलाक़ों में रहते हैं वहाँ ऐसी आबादी भी है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, तो लिहाजा उनके जज्बात का ख्याल रखें। कोई ऐसा काम न करें कि गोश्त को इलाक़ों में लेकर न जाए जिसकी वजह से आगे चलकर जो है कोई बड़ा मसला, कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। तो लिहाजा सफाई का और इस तरीके से यह एहतियात के दामन को अपनाते हुए आप काम करें। और जमीयत में जो हुक्म दिया है, जमीयत ने जो हिदायत दी है, उन अहकाम और उन हिदायत की तामील करें क्योंकि ये हिदायत दरहकीकत हम सबों की भलाई के लिए है, मुआशरे की भलाई के लिए है और इज्तिमाई उमूर को अंजाम देने के लिए हिदायत दी गई है। तो ये वो सारी बातें हैं जो ईद के तहत आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस ईद को हम सबों के लिए मुबारक बनाए, इस ईद को ज़िल्लत और पस्ती से निकलने का ज़रिया बनाए, इस ईद को अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी रिफ़अत और हमारी बड़ाई का ज़रिया बनाए। और जो मसाइब हम देख रहे हैं, इन मसाइब को अल्लाह अज़्ज़ व जल हमसे और जुमला मुसलमानों से दूर रखे। इस वक्त बिरादर इस्लाम और ख़वातीन हालात जिस अंदाज से करवट बदल रहे हैं, उसके दो तकाज़े हैं। पहला तकाज़ा ये है, हम अपने सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करें। इत्तिहाद से हम हालात के रुख को बदल सकते हैं। एक जैसा कि किसी ने कहा था कि अगर हम एक हो जाते हैं तो हालात के रुख को हम बदल सकते हैं। तो लिहाजा अपने सफ़ों में मुसलमानों को चाहिए इत्तिहाद पैदा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम तालीम की जानिब तवज्जो दें और तालीम में ख़ास तौर से इंसान का जो पहला मदरसा है उसके जानिब तवज्जो दें। इन दो बातों की जानिब तवज्जो देते हुए इंशाअल्लाह हम आगे के जानिब बढ़ सकते हैं और इन खतरात का मुकाबला कर सकते हैं। और अपने अंदर जो अपनी एक जमीयत कायम है, उस जमीयत को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करें। और अगर जमात के ज़िम्मेदार आपस में बैठ कर ये जो सफदारी का निज़ाम हमारे पास कायम है और जिसकी वजह से जमीयत के निज़ाम में कहीं न कहीं दरार पैदा होता है, शगाव पैदा होता है, अगर ज़िम्मेदारान बैठ कर ये फैसला कर लें कि सरदारी के इस निज़ाम को हटाकर हम इस जमात के अंदर जमीयत के निज़ाम को कायम करेंगे, जो भी जमीयत का ज़िम्मेदार आए सारे के सारे उसके ताबे होंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, इल्ला कि कोई ऐसा हुक्म दे जो सराहतन शरीयत के मुखालिफ हो, तब उसकी इताअत नहीं है। क्योंकि इस सरदारी निज़ाम के तहत हम एक ऐसा महसूस होता है कि जमीयत से हटकर एक और निज़ाम चल रहा है। तो लिहाजा इन चीज़ों को मजबूत होने से पहले और कभी इसकी वजह से जमीयत में दरार पैदा न हो, तो लिहाजा जमीयत के सिस्टम को बाकी रखने के लिए हर 5 साल में इंतखाब हो और इस तरीके से हमारे ज़िम्मेदारान आते रहें। तो लिहाजा जो सरदारी निज़ाम किसी मसलहत के तहत पहले से चली आ रही थी, अगर ये ज़िम्मेदारान बैठकर शरह सदर के साथ उम्मत के मसलहत की खातिर ये फैसला करें हम इस निज़ाम को हटा दें तो बहुत बेहतरी होगी। सिर्फ मसला इसका ये है कि सरदारी निज़ाम की वजह से अकीका के गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को एक हल्के में तकसीम किया जाता था, लेकिन जमीयत के निज़ाम के तहत होगा ये कि आप खुद खाइए और आप जिसको चाहे आप खिलाइए, लेकिन गुरबा और मसाकिन का आप ख्याल रखें। और इसकी वजह से परेशानी भी हो रही है। किसी एक सरदारी के अंदर जब बैना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गोश्त नाकाफ़ी होते हैं और गोश्त नाकाफ़ी होने की वजह से बड़े बड़े मसाइल भी खड़े होते हैं। तो लिहाजा ज़िम्मेदारान आपस में बैठें, सर जोड़ कर बैठें और इस बात का ख्याल रखें, सिर्फ अहदेदार नहीं, जमीयत के जो बड़े लोग हैं आपस में बैठें, क्या हमारे लिए बेहतर ये है सरदारी निज़ाम को हटाकर और हम जमीयत के निज़ाम को मजबूत करें और एक ही जमीयत के तहत पूरी की पूरी बस्ती आ जाए और जो भी मीटिंग हो जमीयत के तहत, जो भी इज्तिमा हो जमीयत के तहत। क्योंकि जमीयत को छोड़कर जब अलग अलग इज्तिमात होते हैं, अलग अलग मीटिंगें होती हैं, इससे शर ज़ाहिर होता है और बुराई के फैलने का अंदेशा है। तो ये एक पैगाम मैं दे रहा हूँ जमीयत के ज़िम्मेदारों को, जो ओहदे में है, जो ओहदे में नहीं है,
سارے کے سارے بیٹھ کر اس تعلق سے غور و خوض کریں، کیا بستی سے سرداری نظام کو پورے طور سے ختم کر کے جمعیت کے نظام کو پوری طور سے نافذ کیا جائے؟ کیا اس میں بہتری ہے یا کہ سرداری نظام کو چند اور روز کے لیے رکھا جائے؟ مگر یاد رکھیں ایک نہ ایک روز سرداری کے انتظام کو ہٹانا پڑے گا اور اسی میں جمعیت کے لیے بہتری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت کے افراد تعلیم کی جانب توجہ دیں، اور خاص طور سے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہمارا جو پہلا مدرسہ ہے یعنی ماں کی جو گود ہے اس کے جانب ہم توجہ دیں، کیونکہ حالات جس انداز سے رخ پھیر رہے ہیں اب مدارس میں وہ تعلیم نہیں ہوگی جس سے ہمارے بچے اسلام کو جان سکیں، اسلام کی بنیادی باتوں کو جان سکیں۔ مدارس کو ختم کرنے کا ایک عجیب منصوبہ، ایک عجیب سازش ہے، اور اس قدر لوڈ ڈال دیا جا رہا ہے بچوں پر ٹیوشن اور ہوم ورک کہ جس کی وجہ سے بچے نہ مکتب میں آ کے پڑھ سکتے ہیں اور نہ دین اسلام سے واقف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی ماں کی آپ اصلاح کر دیں، ماں کو آپ زیور تعلیم سے آراستہ کر دیں تو ماں کے گود سے ہی بچے کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ تو ذمہ داران کو چاہیے کہ مدرسہ خالدیہ جس کی عمارت تو موجود ہے لیکن اس کی روح مفقود ہے، اس کی جانب توجہ دیں، اور جو علماء کرام ہیں سارے مل کے اس جانب توجہ دیں اور ایک لڑکیوں کا مضبوط مدرسہ یہاں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ان دو باتوں کی جانب توجہ دی جائے تو انشاءاللہ یہ بستی بہتری کی جانب آگے بڑھے گی، اور جو کچھ حالات بدلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ان حالات کو بدل دے، ان حالات کو پھیر دے، کیونکہ گرچہ دنیا والے مکر اور سازش میں ہیں لیکن ہمارا رب خیر الماکرین ہے، ہمارا رب سارے کے سارے مکر اور سازش کا رخ کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر جئیں۔ اللہ عز و جل ہمیں قوم و ملت کے لیے مفید سے مفید تر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو توحید پر قائم رکھے۔ دنیا سے جب ہم جائیں اللہ عز و جل ہم توحید کے ساتھ رخصت کرے۔ انہی باتوں پر اس خطبے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے جو مرحومین ہیں جو گزر چکے ہیں اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جو لوگ ہمارے درمیان ہیں بیمار ہیں اللہ عز و جل انہیں صحت دے، انہیں تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ شفائے عاجلہ انہیں عطا فرمائے، اور ہمارے جو محتاج ہیں جو مساکین و فقیر ہیں اللہ عز و جل ان کے حالات پر رحم فرمائے، ان کی محتاجی کو دور کرے، اور ہمیں جو خوشحال ہے اللہ عز و جل انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ اور اس طریقے سے دعا یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں پر رحم فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں دین کو مکمل طور سے اپنانے اور اسلام کے سائے میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسے حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعظم وأكبر وصلى الله تعالى على النبي الكريم